وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ نبی رحمت شفیع امت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر ہدیہ درود و سلام پڑھنے کی برکتیں بے شمار ہیں۔ آئیں حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ایک حکایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ان کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی حضور میری جوان سالہ بیٹی فوت ہو چکی ہے، ایسا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ میں خواب میں اس کو دیکھ سکوں۔ تو بڑے لوگوں کو یہ تمنا ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں، تو یوں کرنی نہیں چاہیے تمنا، اللہ اپنے کرم سے دکھا دے تو اور بات ہے۔ بہرحال حسن بصری کون ہے؟ تابعی بزرگ ہیں، اور انہوں نے ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیا ہے، رضائی بیٹے بھی ہوئے، ام المؤمنین کی رضائی بیٹے ہوئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عورت کو ایک وظیفہ بتایا کہ اس طرح سے عمل کرو گے تمہیں تمہاری فوت شدہ بیٹی خواب میں نظر آ جائے گی۔ تو اس عورت نے اس انداز سے جو وظیفہ بتایا اس پر پریکٹس کی، عمل کیا، تو خواب میں اپنی بیٹی کو کس حال میں دیکھتی ہے سماعت کیجئے۔ جب اس نے خواب دیکھا تو دیکھا بیٹی پر تار کول یعنی ڈامر کا لباس ہے، گردن میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ اس نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب سنایا۔ سن کر آپ بھی بڑے مغموم ہوئے، غمزدہ ہوئے، غمگین ہوئے، بڑا دکھ ہوا آپ کو۔ کچھ عرصے کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں دیکھا جنت میں ایک خوبصورت سی لڑکی ہے جو سر پر موتیوں کا تاج سجائے بیٹھی ہے۔ اس لڑکی نے کہا حضرت آپ نے مجھے پہچانا، میں کون ہوں؟ آپ نے کہا نہیں۔ کہنے لگی میں وہی اس بڑھیا کی جوان بیٹی ہوں جس کا خواب کا حال اس نے آپ کو سنایا تھا۔ آپ نے کہا یہ تبدیلی کیسے ہو گئی؟ اس نے تو بتایا تھا تو جہنمی لباس میں ہے۔ اتنی تبدیلی؟ آج جنت کے جھولوں میں تو جھولے جھول رہی ہے، جنت کے باغیچوں میں جھولے جھول رہی ہے، تبدیلی کیسے آئی؟ تو اس بچی نے بتایا، اس لڑکی نے بتایا حضرت بات دراصل یہ ہے کہ ہم واقعی عذاب میں تھے، قبرستان کے قریب سے کوئی شخص گزرا اور اس نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھ کر تمام فوت شدگان کو اسحال کر دیا۔ کہنے لگی مجھ سمیت 550 مردوں کی قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہو جسے خدا چاہتا ہے۔ ارے درود ان پر بھیجو، سلام ان پر بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ مفتی جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلام لکھا۔ آپ نے لکھا اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ آپ کہتے ہیں مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، کیوں کہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ آپ کہتے ہیں کہ جب فرشتے قبر میں مر کے جب قبر میں جاؤں گا نا تو فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کروائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ سوالات قبر، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کی زیارت کروا کر پوچھا جائے گا ماضی میں تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ مفتی جمیل الرحمن رضوی کہتے ہیں جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا تو پھر کیا ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر الصلاۃ۔ آخر میں کہتے ہیں شوق و مستی میں اور
یہ بھی عشق کی معراج ہے۔ آپ کہتے ہیں کوئی میں عام مسلمان نہیں، حضور کا وہ غلام ہوں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا۔ پڑھیں گے کتنی بار پڑھیں گے، کتنی بار پڑھیں گے؟ اب بزرگوں نے لکھا، علماء نے لکھا، حدیث کی کتابوں میں آیا، حدیث پاک میں آتا ہے جو ایک مرتبہ درود پڑھے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 مرتبہ درود پڑھے اللہ 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں جو 50 مرتبہ میری ذات پر درود پڑھنے کا عادی ہوگا، قیامت کے دن میں اسے مصافحہ کروں گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جو بندہ روزانہ 100 بار درود پاک پڑھنے کا عادی ہوگا، فرمایا اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھ دے گا یہ بندہ نار اور نفاق سے بری ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ 500 مرتبہ درود پڑھنے کا عادی ہوگا، اللہ اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ اور جو بندہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھنے کا عادی ہوگا، کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ارے شرک ٹھہرے جہاں تعظیم حبیب، ایسے برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہے، آپ فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جہاں تعظیم حبیب، ایسے برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ حضور کا ادب تو ایمان کی جان ہے، ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء یہ بھی کہتے ہیں جو بندہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کے مطابق 313 مرتبہ درود پڑھنے کا عادی ہوگا، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اسے کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل فرما لے۔ آئے محبت ذوق اور شوق کے ساتھ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان سایہ فگن ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں شعبان دکھایا، انشاءاللہ جلد ہم رمضان سے مل جائیں گے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، اے اللہ ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان سے ملا دے۔ حضور فرماتے ہیں رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ ہمیں ماہ رمضان کے ساتھ بخیر و عافیت ماہ رمضان میں پہنچنا، ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنا نصیب فرمائے، کیونکہ شعبان المعظم میں نامہ اعمال کلوز کر دیا جاتا ہے۔ جو اعمال نامے ہوتے ہیں 14 شعبان کو کلوز ہوتے ہیں شب برات کی رات، اور پھر 15 شعبان کو نیا نامہ اعمال شروع ہوتا ہے۔ تو یوں شعبان المعظم ایک طرح سے آقا کا مہینہ تو ہے ہی، یہ توبہ استغفار کا مہینہ بھی ہے اور ماہ درود و سلام بھی ہے شعبان المعظم۔ تو آج میرے ہاتھ میں بڑی پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، توبہ کی روایات و حکایات۔ اے عاشقان رسول، اسی میں توبہ کے متعلق لکھا ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، اب یہ حدیث پاک، راوی صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا، مجھ سے رجوع کیا، میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا، اور میری ذات بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لیں لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ ایک اور حدیث پاک، اس کے راوی بھی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ
اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے. اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اسی طرح اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہوں پر کوئی گواہ نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں پر کوئی گواہ نہ ہوگا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے آخری نبی، ہمارے نبی، پیارے نبی، لجپال نبی، جو سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں. ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو. پھر ہماری ترغیب کے لیے ارشاد فرمایا، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے ایک بندے ہیں اور ایک عام سے بندے ہیں. شہزادوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا لیا. اسی کتاب کی ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شہزادہ تھا. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. کہتے ہیں ایک نیک شخص کے مکان کی دیوار اچانک گر گئی، بڑی پریشانی ہوئی. اس نے دوبارہ بنوانا چاہا، کسی مزدور کی تلاش کی کے لیے گھر سے نکلا تو ایک چوک پر، چوراہے پر پہنچا. اس نے دیکھا بہت سارے مزدور کھڑے ہیں. انہی مزدوروں میں ایک مزدور ہے، ایسا ہے جو سب سے الگ تھلگ کھڑا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں بھی ایک تھیلا تھا جس میں تیشی وغیرہ اور مستریوں کا سامان تھا. اس شخص کا کہنا ہے، میں نے اس نوجوان سے پوچھا، اے لڑکے بیٹا کیا تم مزدوری کرو گے، مزدوری کے لیے آئے ہو؟ نوجوان نے کہا جی ہاں. میں نے کہا بھائی گارے کا کام کرنا پڑے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اب وہ مزدور جو مستری تھا، مزدور تھا، اس نے کہا میری ایک شرط ہے، میری 3 شرطیں ہیں، اگر تم منظور کر لو گے تو میں کام کے لیے تیار ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ تم مجھے میری مزدوری پوری ادا کرو گے، کمی نہیں کرو گے. دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لوگے، طاقت سے زیادہ کام نہیں لوگے. تیسری شرط یہ ہے جب نماز کا وقت آ جائے گا تو تم مجھے نماز سے نہیں روکو گے. یہ اللہ والے تھے. اب کہتا ہے کہ میں نے تینوں شرطیں قبول کر لیں، اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا جہاں میں نے بتایا آپ یار یہ کام کر لو، اور میں پھر کسی کام سے، ضروری کام سے گھر سے چلا گیا. جب شام کو واپس آیا تو میں نے دیکھا اس لڑکے نے عام مزدوروں سے دگنا کام کیا تھا. میں نے بخوشی اس کی اجرت دے دی، مزدوری دے دی، اور وہ چلا گیا. دوسرے دن میں دوبارہ اس نوجوان کی تلاش میں چوراہے پر گیا، لیکن مجھے نظر نہیں آیا. میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتایا یہ ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے. یہ سن کر میں سمجھ گیا یہ کوئی عام مزدور نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی برگزیدہ بندہ ہے. میں نے پتہ کیا کہاں رہتا ہے. لوگوں نے بتایا فلاں جگہ ویرانے میں ایک کوٹھڑی میں رہتا ہے. کہتے ہیں کہ میں گیا، وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا، سخت بخار میں مبتلا تھا. میں نے اس سے کہا میرے بھائی تو یہاں اجنبی ہے، تنہا ہے، بیمار بھی ہے، اگر پسند کرو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو، مجھے خدمت کا موقع دو یار. اس نے انکار کیا، لیکن میرے مسلسل اصرار پر اس نے ہاں کر دی، لیکن شرط مقرر کی کہ میں تم سے کوئی چیز لے کر کھاؤں گا نہیں. خودداری. آج تھوڑی سی پریشانی آ جائے ہاتھ پھیلا کر لوگوں کے دروں پر چلے جاتے ہیں. یہ اللہ والے تھے جو اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، روایت کا مفہوم ہے، فرمایا جو شخص سوال کرتا ہے بغیر ضرورت کے سوال کرے، اللہ تبارک و تعالی 1 مرتبہ وہ سوال کرے گا نا، اس کے منہ پر اللہ 70 دروازے مفلسی کے کھول دے گا، مفلس ہو جائے گا.
ایک مرتبہ مانگے گا اسے بار بار مانگنا پڑے گا۔ اس شخص نے کہا، اس نوجوان مزدور نے کہا، تم سے کوئی چیز لے کر کھاؤں گا نہیں۔ اس نے کہا میں نے شرط منظور کر لی۔ کہتے ہیں کہ 3 دن میرے گھر قیام پذیر رہا، لیکن اس نے نہ تو کسی چیز کا مطالبہ کیا نہ ہی کوئی چیز لے کر کھائی۔ چوتھے دن اس کے بخار میں شدت آ گئی اور اس نے مجھے پاس بلا کر کہا، اے میرے بھائی، لگتا ہے اب آخری وقت قریب آ گیا ہے، اگر میں مر جاؤں تو میری وصیت پر عمل کرنا، جب میری روح نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتے ہوئے باہر کو لے جانا اور گھر کے ارد گرد چکر لگوا کر لوگوں سے کہنا، آواز دینا، یہ صدا دینا، اے لوگو، اپنے رب کی نافرمانی کرنے والوں کا حشر یہی ہوتا ہے، شاید اس طرح میرا رب مجھے معاف فرما دے۔ کہتا ہے جب میں مر جاؤں تو پھر مجھے غسل دے چکو، مجھے انہی کپڑوں میں تم دفن کر دینا، میرے یہی کپڑے کفن کے طور پر تم استعمال کرنا۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا، یہ میرا قرآن پاک ہے، یہ میری انگوٹھی ہے، اسے دے کر میرا یہ پیغام دینا، اے خلیفہ ہارون رشید، اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو غفلت اور نشے کی حالت ہی میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن کچھ ہاتھ حاصل نہ آئے گا۔ وہ نوجوان مجھے وصیت کر کے انتقال کر گیا۔ کہتے ہیں اس کی موت کے بعد کافی دیر تک میں روتا رہا، آنسو بہاتا رہا، غم زدہ رہا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کی وصیت کو پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی، اس کی گردن میں ڈالنے کا قصد کیا، کمرے کے ایک کونے سے ندا آئی، اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا، اللہ کے اولیاء کے ساتھ کیا ایسا سلوک کرتے ہیں؟ یہ سن کر میں ٹھٹر گیا، میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا، اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے چلا گیا۔ تدفین سے فارغ ہو کر جب میں قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر خلیفہ کے دربار میں گیا، روانہ ہوا، وہاں جا کر میں نے نوجوان کا واقعہ ایک کاغذ پر لکھا، محل کے دروغہ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہی، اس نے مجھے جھڑک کر اپنے پاس بٹھا لیا، اندر جانے نہ دیا۔ اللہ اکبر! آخر کار خلیفہ نے مجھے دربار میں طلب کر ہی لیا، کہنے لگا، اے شخص، کیا میں اتنا ظالم ہوں؟ مجھ سے براہ راست بات کرنے کی اجازت کے بغیر تو نے رقیہ کا سہارا لیا۔ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے، میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا، بلکہ میں تو پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ خلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہی کہا، یہ چیزیں تجھے کس نے دیں؟ کس نے دیں؟ میں نے عرض کی، حضور، ایک گارا بنانے والا نوجوان مزدور تھا۔ خلیفہ نے ان الفاظ کو 3 مرتبہ دہرایا، گارا بنانے والا، ارے گارا بنانے والا۔ اس کے بعد وہ رونے لگا اور پوچھا، اب وہ گارا بنانے والا کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا، حضور، وہ مزدور تو فوت ہو چکا ہے۔ جب میں نے بتایا وہ مزدور فوت ہو چکا تو خلیفہ ایک دم چیخ مار کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ عصر تک خلیفہ کو ہوش نہ آیا۔ میں اس دوران حیران پریشان وہیں موجود رہا۔ آخر خلیفہ کو اس گارا بنانے والے مزدور سے اتنی محبت کیسے ہو گئی؟ اللہ اکبر! خلیفہ کو ہوش آیا، اس نے پوچھا، تم وفات کے وقت اس کے پاس تھے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، اچھا، اس نے تجھے کوئی وصیت کی؟ میں نے اس نوجوان کی وصیت بتائی، پیغام بھی دے دیا۔ اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے جو چھوڑا تھا، جب خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنی، غمگین ہو گیا، رونے لگا، سر سے امامہ اتار دیا، اپنے کپڑے چاک کر ڈالے، کہنے لگا، اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد و پارسا، اے میرے شفیق۔ اس طرح کے بہت سارے القابات خلیفہ نے مرنے والے نوجوان کو دیے۔ مسلسل آنسو بہاتا رہا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی، میری پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ خلیفہ ایک عام آدمی، ایک عام مزدور سے آخر اس قدر کیوں غمزدہ ہے؟ جب رات ہوئی، خلیفہ نے مجھ سے اس کی قبر پر جانے کی خواہش ظاہر کی، میں بھی ساتھ ہو لیا۔ خلیفہ منہ چادر میں چھپائے میرے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ آخر ہم قبرستان میں پہنچے۔ میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، علی جا، یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ کچھ دیر رونے کے بعد جب اس کو افاقہ ہوا، سرہانے کھڑا ہو کر مجھ سے کہنے لگا، اے شخص، یہ نوجوان میرا بیٹا تھا۔
میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کا ٹکڑا ایک دن رقص و سرور کی محفل میں گم تھا کہ اچانک ایک مدرسے سے کسی بچے نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ جب اس نے یہ آیت سنی تو اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، اس کے بعد آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، یہ پکار کر کہنے لگا، اے میرے رب کیوں نہیں کہتے ہوئے محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس دن کے بعد ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی، اور یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر دے دی۔ یہ بادشاہوں کے بیٹے تھے، یہ وقت کے خلیفہ کے بیٹے تھے، قرآن کریم کی ایک آیت سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، اپنے رب سے لو لگاتے ہیں، اور پھر رب کی بارگاہ سے وہ درجات وہ مل جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ اے عاشقان رسول، توبہ کر لیجئے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہی حدیث پاک، حضور فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک نوجوان تھا، توبہ کرتا تھا، توبہ توڑ ڈالتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا، پھر توبہ توڑ ڈالتا تھا۔ اللہ کا کرم ہو گیا اس پر، اس نے 20 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ اور حدیث پاک میں کہتے ہیں قلب جو ہے نا، قلب یہ دل، اس کو قلب کہتے ہی اس لیے کہ منقلب ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، کبھی نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، کبھی گناہوں کی طرف۔ 20 سال اللہ کی عبادت کرنے کے بعد قلب منقلب ہوا، قلب نے پلٹا کھایا، دل کی دنیا بدل گئی، نیکیوں سے گناہوں کی طرف چلا گیا۔ پھر 20 سال اللہ کی نافرمانی کی۔ اتفاق، ایک دن اپنی شکل شیشے میں دیکھنے لگا، آئینہ سامنے آیا تو کھڑا ہو گیا، دیکھا داڑھی میں چند بال سفید ہو چکے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے سیاہ بالوں کے بعد سفید بالوں کا آ جانا موت کا قاصد ہے۔ اب اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا، شیشہ دیکھ رہا ہے، کہنے لگا، اے اللہ، میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی، پھر 20 سال تیری نافرمانی کی، اگر آج صدق دل سے توبہ کر کر تیری بارگاہ میں جھک جاؤں، کیا 20 سال گناہوں کے بعد میری توبہ قبول ہوگی؟ اس کی زبان پر یہ آنا تھا، غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، تو نے ہم سے محبت کی، ہم نے تجھ سے محبت کی، تو نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے تجھے چھوڑ دیا۔ آج اگر توبہ کر کے ہماری بارگاہ میں جھک جائے گا تو ہم تیری توبہ کو قبول کر لیں گے، ہم تیری توبہ کو قبول کر لیں گے۔ ایک بزرگ ہے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، تذکرۃ الاولیاء میں ان کی حکایت لکھی ہے۔ اللہ والے تھے، کہنے میں نے دیکھا ایک بہت بڑا بچھو ہے جو ایک تالاب کی طرف تیزی سے چلا جا رہا ہے۔ بچھو کی سائز کو میں نے دیکھا، اتنا بڑا بچھو، میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اتفاق ایسا، بچھو اس تالاب کے قریب، پانی کے قریب جا کر رکا تو اس پانی میں سے ایک بڑا مینڈک نکلا۔ مینڈک بچھو کے قریب آیا، بچھو مینڈک کے اوپر سوار ہو گیا اور پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ میں نے کہا ضرور اس میں کوئی راز ہے، ان کا پیچھا کرنا چاہیے۔ میں بھی اس پانی میں پیچھے پیچھے بچھو کے اور مینڈک کے پیچھے پیچھے اس دریا یا اس تالاب کے پار چلا گیا۔ اتفاق دیکھیے، وہ مینڈک دوسرے کنارے پر پہنچا، بچھو اترا اور ایک طرف تیزی سے چلنے لگا، مینڈک واپس پانی میں چلا گیا۔ کہتے ہیں میں بچھو کے پیچھے 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 جانے لگا۔ بچھو ایک درخت کے سائے میں جا پہنچا، میں نے دیکھا وہاں ایک شخص ہے جو بے ہوش ہے اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا سانپ پھن پھیلائے ڈسنے ہی والا ہے۔ بچھو تیزی سے بڑھا اور جا کر اس سانپ کو ڈنک مار دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، بچھو نے سانپ کو ڈنک مارا، سانپ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا، سانپ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا یہ کوئی عام بندہ نہیں، اللہ کا ولی ہے۔
جبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کے لیے اتنی دور سے بچھو کو بھیجا. اس کی قدم بوسی کرنی چاہیے. میں آگے بڑھا قدم چومنے کے لیے تو اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی، کیونکہ یہ شخص شرابی تھا. کہتے میں حیران و پریشان، ایک شرابی کی جان کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تالاب کی پرلی سائڈ سے بچھو کو بھیج دیا. میں حیران اور پریشان کھڑا ہوا، غیب سے آواز آئی، اے ذوالنون مصری، تو یہ سوچ رہا ہے کہ اس شرابی کی جان کیسے بچ گئی؟ ارے اگر ہماری رحمت نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہوئی تو ہمارے یہ گناہگار بندے کہاں جائیں گے؟ اگر ہماری رحمت ہمارے نیکوکاروں کے ساتھ ہوئی تو گناہگار کہاں جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ میں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر حیران اور پریشان. بالآخر شام ڈھلنے کو ہوئی تو ساحل پر ہوا چلی. اس نوجوان کو ہوش آیا تو وہ جب اس نے مجھے دیکھا کہ اللہ کا ولی ذوالنون مصری کھڑا ہے تو کہتا ہے کہ وہ شرمانے لگا. میں نے کہا یار تو شرما نہ، تو بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں ایک نشائی ہوں، شرابی ہوں. آپ یہاں کیسے آئے؟ کہتے ہیں کہ میں نے سارا واقعہ بتایا اور اس نوجوان نے اس واقعے سے متاثر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی. اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی. ایک شرابی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ شراب کے نشے میں دھت تھا. ایک اللہ والوں کا وہاں سے گزر ہوا، شراب کے نشے میں دھت پڑا ہے اور منہ سے اللہ 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 کہہ رہا ہے. وہ اللہ والے بڑے پتہ زبان پر کیا جملے تھے، اس بے خبر کو کیا خبر، ناپاک منہ سے کس پاک ہستی کا نام لے رہا ہے. پانی لیا، اس کے منہ کو دھویا، پانی لیا، منہ کو دھویا، چلے گئے. رات سوئے تو ان کو بتایا گیا، اے ہمارے دوست، اے ہمارے ولی، تو نے ہماری خاطر اس شرابی کے منہ کو دھویا تھا، ہم نے تمہاری خاطر اس کے دل کو دھو دیا. تہجد کے لیے مسجد میں گئے تو دیکھا وہی نوجوان جو کل تک شرابی تھا، شراب کے نشے میں اللہ اللہ کہہ رہا تھا، جس کے منہ کو انہوں نے دھو کر غسل دے کر پاک کیا تھا، دیکھا تو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے. آپ نے اس سے پوچھا یار اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ اب دیکھیں صرف اللہ نے اس کے گناہ معاف نہیں کیے بلکہ اللہ نے ولی کی برکت سے ولی بھی بنا دیا. وہ کہنے لگا حضور رات خواب میں آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی اور پھر بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ تو اپنے آپ کو بدلیں. وقت تیزی سے کٹتا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ ہو رہی ہے مثل برف عمر کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم. عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. آرزو کیا، یہ لے لوں، وہ لے لوں، وہ لے لوں. اب انتظار ہے، ملے نہ ملے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ نے جو دیا اس کے دیے پر راضی رہیں. رب نے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، اسی میں اللہ کا شکر ادا کریں. اور پھر جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا ابو الحسن شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں ان کے انتقال کے بعد دیکھیں اللہ والوں کی زندگی. ہم تو کچھ ہیں ہی نہیں نا، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت. ہم تو بالکل ہی نکمے ہیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہگار بندوں میں سب سے آخری ہم ہیں، سب سے آخر میں. حضور کے امتیوں میں سب سے آخر میں ہم ہیں. مجھ سے سارے اچھے ہیں. اللہ والوں کا انداز دیکھیں. منصور بن عمار کے انتقال کے بعد ان کے کسی دوست نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، آپ کے انتقال کے بعد آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہتے ہیں جب میں مر کے قبر میں گیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا تو ہی منصور بن عمار ہے؟ میں نے کہا لبیک.
मालिक को मौला मैं ही मंसूर बिन अम्मार हूँ। फरमाया तू ही वो शख्स है जो लोगों को वाज़ो नसीहत के ज़रिए दुनिया से बेरग़बत करने की कोशिश करता था, और तेरा हाल ये था कि तो दुनिया की तरफ, तू तो दुनिया की तरफ राग़िब था। मैंने अर्ज़ की मौला, और देखें इनकी शान देखें। एक मरतबा भरे इज्तिमा में बयान कर रहे हैं, एक फ़कीर आ गया, साइल ज़रूरतमंद आ गया। उसने कहा हुज़ूर मुझे ये परेशानी है, 4 दिरहम की ज़रूरत है। आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, किसी से कह दें मेरी मदद कर दे। आपने भरे मजमे को कहा तुम में से जो भी इसको 4 दिरहम देगा मैं उसके लिए 4 दुआएं करूँगा, अपनी मर्ज़ी की नहीं, उसकी मर्ज़ी की, जो दुआएं वो चाहेगा। एक ग़ुलाम वहाँ से जा रहा था, उसने अल्लाह के वली की बात सुन ली, कान के साथ जब टकराई ना, रुक गया। उसके मालिक ने 4 दिरहम दिए थे कोई सौदा लाने के लिए, उसने लाकर अल्लाह के वली की ज़बान पर उस ज़रूरतमंद को दे दिए। ये मंसूर बिन अम्मार जिनको ख्वाब में तंबीह की जा रही है, इन्हीं का वाक़या सुना रहा हूँ। कहने लगे बताओ क्या दुआ करवाना चाहते हो। वो ग़ुलाम कहने लगा हुज़ूर मेरे लिए पहली दुआ ये कर दें कि 4 दिरहम मैंने दिए, मुझे इसका नेमुल बदल मिल जाए। आपने दुआ कर दी। कहते हैं कि इसने कहा हुज़ूर एक दुआ ये कर दें, मैं ग़ुलाम हूँ, ग़ुलामी से आज़ाद कर दिया जाऊँ। अल्लाह के वली थे, आपने दूसरी दुआ भी दे दी। तीसरी दुआ कौन सी करवाना चाहता हो? कहने लगा हुज़ूर तीसरी दुआ ये करें कि मुझे और मेरे आका को जिसका मैं ग़ुलाम हूँ अल्लाह सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा दे। आपने तीसरी दुआ कर दी। आपने कहा चौथी दुआ कौन सी करवाना चाहते हो? उसने कहा हुज़ूर दुआ करें हाज़रीन इज्तिमा की, आपकी और मेरी अल्लाह बख्शिश फरमा दे। आपने चारों दुआएं कर दी। अब ये देखें अल्लाह के वली की ज़बान से निकलने वाले कलिमात जल्द तर अल्लाह की बारगाह में कबूल होते हैं। ये ग़ुलाम जब अपने आका के घर पहुंचा, उसने कहा तुझे सौदा लेने के लिए भेजा था, तू देर से आ रहा है और सौदा भी, वो सामान भी नहीं लाया जिसका मैंने तुझे कहा था। कहाँ है रकम, कहाँ है वो सौदा? उसने सारा वाक़या बयान कर दिया। हुज़ूर मैंने तो अल्लाह के वली के कहने पर किसी गरीब की मदद कर दी। आका ने कहा अच्छा मंसूर बिन अम्मार ने दुआ करवाई थी? जी हुज़ूर उन्होंने करवाई थी। पहली दुआ कौन सी थी? कहने लगे मैंने कहा हुज़ूर, मैंने कहा 4 दिरहम मैंने दिए, अल्लाह इसका नेमुल बदल अता कर दे। आका ने कहा तूने 4 दिए थे, मैं उसके बदले तुझे 4000 देता हूँ। दूसरी दुआ कौन सी थी? उसने कहा मैंने कहा था हुज़ूर दुआ करें अल्लाह मुझे और मेरे आका को सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। तो फौरन उसने सच्ची तौबा कर ली। तीसरी दुआ कौन सी थी? हुज़ूर मैंने ये दुआ भी करवाई थी, मैं ग़ुलाम हूँ, ग़ुलामी से आज़ाद कर दिया जाऊँ। आपने कहा जा मैंने अल्लाह के लिए तुझे आज़ाद कर दिया। चौथी दुआ कौन सी थी? उसने कहा हुज़ूर मैंने दुआ करवाई अल्लाह मेरी, आपकी और तमाम हाज़रीन इज्तिमा की बख्शिश फरमा दे। वो आका कहने लगा 3 बातों पर मैं अमल कर सकता था, वो मैंने कर दिया। चौथी बात मेरे बस से बाहर है, वो तो रब ही कर सकता है। कहते हैं कि वो आका जब सोया ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा ऐ शख्स जो कुछ तेरे बस में था वो तूने कर दिया, मैं अरहमुर राहिमीन हूँ। मैंने उस मंसूर बिन अम्मार की, तेरे ग़ुलाम की और हाज़रीन इज्तिमा की बख्शिश फरमा दी। फिर भी अदल करें ते थर थर कंबन उच्चियां शाना वाले, अदल करें ते थर थर कंबन उच्चियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जासन मैं वर्गे मुँह काले। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू कंबन जावे मेरा। जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, जे मैं वेखा रहमत रब दी बल्ले बल्ले बल्ले। उसकी रहमत बेबहा है, रहमत हक बहा नामी जुयद। अल्लाह की रहमत कीमत अमल नहीं बल्कि बहाना तलाश करती है, बहाने तलाश करती है। तो ये बख्शिश का बहाना शब बरात की रात भी है।